میرا نام نیلم ہے اور میری یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں 15 برس کی تھی اور 9ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ گھر میں امی ابو اور 2 چھوٹے بہن بھائی تھے جو مجھے بہت عزیز تھے۔ میں گھر میں بڑی تھی۔ گھر کا کام اور اسکول گھر مجھے پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ ان دنوں موبائل عام نہیں تھے۔ اسکول میں میری ایک دوست تھی، اس کا نام مینا تھا۔ اس کے پاس موبائل فون تھا اور وہ اسکول بھی لاتی تھی۔ وہ بہت ہوشیار تھی۔ آج تک ٹیچرز کو پتہ نہ لگ سکا۔ میں اور مینا کبھی پانی پینے کے بہانے سے یہ کبھی کبھی بریک میں پچھلی طرف کا رخ کرتی اور ٹینکی کے ساتھ لگ کر موبائل استعمال کیا کرتی تھی۔ اس مفلسی میں اور ادھوری خواہشات سے بھری زندگی میں یہ ایک وقت میرے لیے بہار کا ہوتا تھا۔ ایک دن میں نے مینا سے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میرا بھی دل کرتا ہے موبائل فون لینے کا، تو وہ مسکرا دی اور کچھ بھی بولی نہیں۔ یوں ہی زندگی گزرتی رہی۔ 2 ہفتے بعد مینا نے مجھ سے کہا کہ بلال میرا کزن ہے اور وہ تمہیں پسند کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ ایک بار تم مجھ سے مل کر اس کی بات سن لو۔ میرے لیے یہ الفاظ بالکل نئے تھے۔ میں بھول کر بھی کبھی یہ سوچ ذہن میں نہیں لا سکتی تھی جس میں بنا کسی جائز رشتے کے ایک غیر مرد سے خود کو جڑا ہوا پاؤں۔ اس بات پر میں نے کافی غصے کا مظاہرہ کیا اور یہ کوئی نئی بات نہ تھی ہمارے لیے۔ خیر، رات کے کھانے کے بعد میں اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ ہمارا گھر کرائے کا تھا جس میں 2 کمرے تھے۔ ایک میں دکان کھول رکھی تھی اور دوسرے میں ہم سب رہتے تھے۔ لیٹے لیٹے ایک بار پھر مجھے مینا کی بات یاد آ گئی۔ زندگی میں یہ سب کچھ نیا تھا۔ تب یہ بات پوری طرح میرے ہوش و حواس پر سوار تھی۔ کتنی معصوم ہوا کرتی تھی میں۔ اگلے دن معمول کے مطابق میں اسکول کی وردی پہنے ناشتے کے لیے امی پراٹھے بنا رہی تھی۔ میں نے دیکھا صرف 3 روٹیوں کا آٹا تھا جو امی نے ہم تینوں کو بنا دیا تھا۔ میری بہن بھائی اس بات سے بے خبر چائے پراٹھے کا ناشتہ کرنے میں مصروف تھے اور میں نے یہ کہہ کر اٹھ گئی کہ مجھے بھوک نہیں لگی۔ بیٹا، تم نے سارا دن وہاں پڑھنا ہے، طبیعت خراب ہو جائے گی، کچھ تو کھا لو، امی بولی، مگر میں منع کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی۔ میری 3 ماہ کی اسکول کی فیس باقی تھی اور ہمارے پرنسپل نہایت بد زبان بد لحاظ تھی۔ ایک ہفتے میں سے وہ روز مجھے کلاس روم میں آ کر وارن کر رہی تھی۔ میں انہیں سوچوں میں گم کہ آج میں تم کو کیا جواب دوں گی۔ گھر سے اسکول کی طرف نکل گئی۔ امی سے روز کہتی تھی اور امی کا یہی جواب ہوتا تھا، بیٹا کل دے دیں گے۔ میں جانتی تھی آج بھی ان کے پاس کوئی پیسے نہ تھے، تب ہی چپ چاپ اسکول آ گئی۔ اور آج بھی یاد ہے کہ اس دن فیس نہ دینے پر میڈم نے پوری کلاس کے سامنے مجھے ذلیل کیا اور خوب مارا۔ پھر میں واش روم میں جا کر بہت روئی۔ میڈم نے کہا کل فیس کے ساتھ آنا ورنہ مت آنا۔ پیپر ہونے والے تھے، پورا سال برباد ہو جاتا میرا۔ میں نے بھی مجھے تسلی دی وغیرہ تو مگر سوچتی تھی امی کو بتاؤں تو امی کیا کر سکتی تھی، اور رونے لگی۔ والد صاحب بہت عیاش طبیعت کے مالک تھے۔ شراب نوشی کی بھی عادت تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے ان کو اپنی اولاد سے محبت ہی نہیں تھی۔ وہ ہم سے ہمارا مسئلہ اور ضروریات پوچھتے تک نہ تھے۔ پہلے تو وہ نوکری بھی نہ کرتے تھے، پھر ان کی ایک دوست نے کسی طرح سمجھا بجھا کر نوکری پر لگوا دیا۔ ان کی تنخواہ وہ بس خود ہی پر خرچ کرتے۔ کبھی تو امی کی دکان کا منافع بھی لڑ جھگڑ کر لے لیا کرتے تھے۔ آج جب ابو گھر آئے میں ان کے پاس جا بیٹھی۔ وہ شراب پی کے آئے ہوئے تھے۔ میں نے فیس کے پیسے مانگے تو وہ جوتا اٹھا کر مجھ پر برس پڑے اور جب تک تھک چکی تو میں اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی اور آنسو بہانے لگی اور اپنی پڑھائی چھوٹ جانے کا سوگ منانے لگی۔ 2 دن بعد مینا میرے گھر آئی اور بولی تمہاری فیس میں نے دے دی ہے، کل سے تم اسکول آ جانا۔ میں اس وقت اس کی بہت شکر گزار ہوئی اور امی نے اس کو جلدی ہی پیسے لوٹا دینے کا وعدہ بھی کر لیا۔ میں پھر سے اسکول جانے لگی۔ میں بہت خوش تھی، ہمیشہ سے بس پڑھ لکھ کر کچھ بننا چاہتی تھی۔ آج جب اسکول گئی، چھٹی پر ہم لوگ نکلے تو اسکول کے باہر ایک لڑکا میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں گھبرا سی گئی اور تیز تیز قدم اٹھاتے گھر کو چلتی بدھی۔ چلو مینا آؤ، میں واپسی پر الگ الگ جاتے تھے۔ وہ لڑکا میرا پیچھا کرنے لگا۔ میرے تو ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے۔ ویرانہ شروع ہو چکا تھا، سخت دھوپ کا وقت تھا۔
اس وقت دوپہر کا وقت تھا۔ اس پاس نہ کوئی بندہ، نہ میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ جس پر اس نوجوان کی آواز میرے کانوں میں پڑی، سنیں میری۔ میں رکنے کی جگہ تیزی سے چلنے لگی۔ دیکھیں میری بات سنیں، میں بلال ہوں، مینا میری چاچو کی بیٹی ہے، سنیں۔ اب اس نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ تھام لیا، جس پر میری جان ہی نکل گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا اور میں زور زور سے رونے لگی، جبکہ وہ زیر لب مسکرا رہا تھا، جیسے میری معصومیت پر اس کو بے حد پیار آیا۔ اس نے میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور وہاں سے واپس چلا گیا۔ میں وہیں کھڑی اس کو جاتا دیکھتی رہی۔ پھر کچھ دیر بعد جیسے ہوش میں آئی ہوں۔ یہ پہلی بار تھا جب مجھے کسی غیر مرد نے چھوا تھا، جس نے میری روح تک کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ میں خود کو میلی سی تصور کرنے لگی، جیسے ہی چھونے سے میری میلی ہو گئی ہوں۔ گھر آ کر بستہ پھینکا، ٹینکی سے پانی لیا اور نہانے چل دی۔ اگلے دن بھی اس نے اسی طرح میرا پیچھا کیا۔ اب تو روز کا معمول تھا، یہی برداشت کی حد ہو چلی تھی۔ پھر ایک دن میں نے اس کو ٹھیک ٹھاک سنا دی، جس پر وہ کچھ نہ بولا اور چلا گیا، اور پھر اس نے میرا پیچھا نہ کیا۔ شب روز سکون سے گزرنے لگے کہ ایک دن مینا نے میرے سکھ چین کو آگ لگا دی، یہ بتا کر کہ میری پوری فیس مینا نے ہی نہیں بلکہ بلال نے بھری تھی، اور اس نے مجھے ہر حال میں یہ بات بتانے سے منع کیا تھا تاکہ میری خودداری کو کوئی ٹھیس نہ پہنچے۔ یہ جان کر مجھے اچھا نہ لگا اور اس دن میں بہت روئی تھی کہ باپ کے زندہ ہوتے بھی آج مجھے کسی غیر کی بھیک پر پلنا پڑا۔ مگر وہ ایسا کر کیوں رہا تھا؟ کیا واقعی اس کو مجھ سے محبت ہو گئی تھی؟ یہ خیال آج میرے لبوں پر نہ جانے کیوں مسکراہٹ لے آیا تھا، لیکن میں ایک بوجھ تلے دب گئی تھی۔ اب وہ میرا پیچھا نہ کرتا تھا اور نہ ہی اس دن بعد میری اس کی شکل دیکھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایک کمی سی محسوس ہونے لگی۔ یہ کیا تھا؟ میں خود کو کوستی ہوئی، مگر ان دنوں خود پر بس نہ چل رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا، اب تو مجھے باقاعدہ اس کی یاد ستانے لگی تھی۔ اس کی بولی ہوئی باتیں، الفاظ و پیار زہر